ظاہر ہو کے سامنے آتا۔ اگر میں ایسے کر لیتا تو یہ جو میدانوں میں جہاد کے جوہر دکھائے اور بہت سے کردار نکھر کے سامنے آ گئے، خنسا کی شان کا لوگوں کو کیسے پتا چلتا؟ جو اپنے 4 بیٹوں کو رب کی راہ میں شہید کروا کے مسکراتی رہی، کس طرح پتا چلتا کہ سمیہ اپنے جسم کے 2 ٹکڑے کروا لیتی ہے، جام شہادت نوش کر لیتی ہے، لیکن آواز دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ توجہ کیجئے گا، قرآن مبین کی آیتوں کو سمجھیے گا۔ رب کہتا ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، آ سکتی تھی مدد، غیب سے فرشتے بھی آ سکتے تھے، آگ کے انگارے بھی میں ان کے اوپر پھینک سکتا تھا، پتھروں کی بارش بھی کر سکتا تھا، زلزلہ بھی لا سکتا تھا، لیکن وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا پروردگار تمہیں میں سے تم کو آزمانا چاہتا ہے، تم کتنے پانی میں ہو۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، یا اللہ کس طرح آزمانا چاہتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں جب میرا حکم آئے گا، میرے دین کے دشمن میدانوں میں ہوں گے، میرے دین کے دشمن دین کو مٹانا چاہیں گے، تو جو دیوانے ہوں گے، میرے نام لیوا ہوں گے، پاؤں تلے جوتے ہو یا نہ ہو، کپڑے چاہے پھٹے ہوئے ہوں، لباس چاہے ٹاٹ کا ہو، جسم پہ چاہے لباس کو پیبند لگے ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ فاقے تو کریں گے لیکن چاقو خریدیں گے، یہ کپڑے پھٹے پہنیں گے لیکن تلوار خریدیں گے۔ ہاں ہاں، میں فرشتوں کو بھی کہوں گا، فرشتوں دیکھو وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، رب آزما رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، دیکھو بھوکے رہ رہے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، لیکن فکر پڑی ہے تلوار لینی ہے، فکر پڑی ہے چاقو خریدنا ہے۔ یہ جو میں آپ کو بات سنا رہا ہوں قصہ نہیں ہے، یہ ساری جنگوں کے واقعات پڑھ لو صحابہ اکرام کے، بدر ہو کہ احد، حنین ہو کہ خندق، تبوک ہو کہ کوئی اور جنگ، صحابہ اکرام کی ایسی ہی کیفیت تھی، ان کو ایک شوق تھا، اشتیاق تھا، یہیں تک نہیں کہ بات ختم، اس کے آگے بھی پھر تو آزمائش ہے نا، کافروں کے لشکر بڑے بڑے، مسلمان تھوڑے، لیکن میدانوں میں جا کر منافقین نے باتیں بھی کی کہ خودکشی کر لیں، بڑے موقع آئے، پاگل ہیں اتنے بڑے لشکروں سے ٹکرا جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، میں آزما رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کون ہے جو میری خاطر مجھ پہ بھروسہ کر کے میدان میں نکلے اور ٹکرا جائے۔ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، یا اللہ آپ آزماتے ہیں، جو اس آزمائش میں پورا اتریں ان کی کیفیت کیا ہے، ان کے لیے انعام کیا ہے؟ میرا رب کہتا ہے اوے بندو، ایسا اعلان کہ اعلان کرنے والا میں رب ہوں، یہ اعلان کسی جرنیل کا کیا ہوا نہیں، یہ اعلان کوئی وقت کا وزیر اعظم نہیں کر رہا، یہ اعلان اللہ نے اپنے نبی سے بھی نہیں کروایا، یہ اعلان خود کیا والذین قتلوا فی سبیل اللہ۔ سن لو، اس راستے میں جب میں آزماتا ہوں، لوگ دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، عنایت کرتا ہوں، اپنا وقت لگاتے ہیں، عنایت کرتا ہوں، ہاں یہ میرے راستے میں دشمن کے مقابلے کے لیے جو کچھ بھی کریں گے میں کھاتے میں لکھتا چلا جاؤں گا، میں کھاتے میں لکھتا چلا جاؤں گا، یہ میرے راستے میں نکل کر دشمن کے مقابلے میں 1 درہم خرچ کریں گے، بڑا اجر دوں گا، یہ میرے راستے میں نکل کر دشمن کے مقابلے کے لیے چاقو خریدیں گے، اجر لکھوں گا، تلوار خریدیں گے، اجر لکھوں گا، میدان میں جا کر اگر ان کی آنکھ رات کا ایک پل دشمن کے مقابلے میں پہرا دیتے ہوئے جاگے گی، اس کا بھی ایسا اجر لکھوں گا کہ میرے نبی نے فرمایا یہ رات جو پہرا دیتی ہے، جاگتی ہے،
یہ رات آنکھ وہ آنکھ ہے کہ اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس آنکھ کو جنت میں داخل کروں گا، جہنم اس پہ حرام کر دوں گا۔ فرمایا ہاں، اس آزمائش میں جو سب سے قابل ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ہیں والذین قتلوا فی سبیل اللہ، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے اس راستے میں میدانوں میں اسلام دشمنوں کے خلاف جب برسرے بیکار ہوتے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیتے ہیں، اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگو یہ میری آزمائش پہ پورا اترے، دنیا والے سمجھے کہ شاید انہوں نے اللہ کے دین کا نام لیا، یہ مر گئے، یہ مٹ گئے، جبکہ میں تو اعلان کر رہا ہوں ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، میں رب ایسی غیرت والا ہوں جنہوں نے میرے راستے میں میرے دین کے لیے میرے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کیا، مقابلہ کرتے کرتے انہوں نے اپنی جان تک میرے راستے میں لگا ڈالی، اپنا جسم میرے راستے پہ کٹا ڈالا۔ وہ بندے جو لوگ میرے لیے اپنے جسم کا خون میرے راستے میں بہاتے ہیں، مجھے میرے جلال کی قسم ہے ان کے جسم سے خون کا قطرہ زمین کی مٹی پہ نہیں پڑتا، میں اس سے پہلے ان کی معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ زمین پہ ان کے خون کا قطرہ نہیں پڑتا، میں ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ نہیں بلکہ اس سے آگے قرآن کے جملے میں سنیے گا، بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، کوئی اور کسی موت میں مر جائے اسے مردہ کہو، فوت ہو گیا، مر گیا کہہ لو، لیکن جو میرے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان قربان کر دے تمہیں اجازت ہی نہیں ہے کہ تم اسے مردہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، بلکہ بل احیاء زندہ ہیں، بل احیاء زندہ ہیں، اور زندہ بھی آتے ہیں کہ دوسری جگہ پہ فرمایا میں انہیں رزق بھی کھلاتا ہوں، موجیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم، اللہ ان کے کام سنوارتا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ چل گئے، یہ جنت کے راہی بن گئے۔ اور فرمایا ان کا ٹھکانہ کیسا ہے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ یہ جملہ میں آپ کو کہنا چاہتا تھا کہ جو وہ بہت ہی خوبصورت جملہ ہے اللہ کے راستے میں جانے دینے والوں کے لیے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے وہ والی جنت، ان کے لیے وہ والے بنگلے، ان کے لیے وہ والی رہائش، ان کے لیے وہ والا ٹھکانہ جو اللہ نے ان کے بدلے میں بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی ان کے جسم سے جان نہیں نکلتی، ابھی ان کے جسم سے روح پرواز نہیں ہوتی، ابھی تک یہ دنیا کی زندگی کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، میں دنیا کی زندگی میں ان کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ نعمت کس کو ملتی ہے؟ صرف شہید کو، کہ مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ کی قسم اگر جنت کا ٹھکانہ ہم دیکھ لیں تو پھر زندہ رہنے کے اس کے بعد طلب ہی نہ رہے، زندگی کی بندے کے دل میں امید ہی نہ رہے۔ اس قدر خوبصورت مقام جنت کا، اس قدر نعمتوں سے مالا مال مقام جنت کا، فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، میں ایسے شہیدوں کو جنت کا مقام پہلے ہی دکھا دیتا ہوں۔ بھائی ساتھیو، وقت ہو گیا، میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھی ہے، قرآن کریم کی آیتیں اور ان کا مفہوم سادہ انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کافروں کے مقابلے میں نرمی بزدلی ہے، کافروں کے مقابلے میں نہ لڑنا یہ بزدلی اور نفاق ہے، کافروں کے مقابلے میں ان کی گردنیں توڑنا، کافروں کے مقابلے میں
ان کو کچل کے رکھ دینا، کافروں کے مقابلے میں ان کو تہس نہس کر دینا، یہ میرے جملے نہیں، یہ قرآن کریم کے جملوں کے الفاظ کا معنی کر رہا ہوں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا